الكريم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ورسوله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه أن تقول ایسا نہ ہو، ایسا نہ لفظ زائد ہے لیکن آپ کو بریکٹ دے کے لکھنا پڑے گا. ان تقولا ایسا نہ ہو، ان تقولا یہ کہ کہہ دے نفس کوئی بھی نفس یعنی قیامت والے دن یا حسرتنا یا حسرتا اے افسوس مجھے علامہ فرتو فی جنب اللہ جو میں نے کوتاہیاں کی اللہ کی تابعداری کے بارے میں وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ اور بے شک میں بھی ضرور تھا مذاق کرنے والوں سے. پیچھے پڑھا نا کہ مومنوں کو مذاق کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں نے اس لیے ساری باتیں ان کے سامنے کھول کھول کے واضح کر کے رکھ دی کہ ایسا نہ ہو لوگ کہہ کہ افسوس مجھ کو جو کچھ میں نے زیادتی کی میرے پاس تو کوئی علم ہی نہیں آیا تھا، مجھے تو سمجھ ہی نہیں تھی. اللہ کہتے ہیں یہ کہ تم کہہ دو کہ یہ کوئی شخص کہہ دے کہ اگر مجھے اللہ ہدایت دیتا تو میں ہدایت یافتہ ہوتا. اللہ نے تو انسان کو ہدایت پر پیدا کیا ہے، دین فطرت پر پیدا کیا ہے، آگے اس نے ہدایت کا راستہ چھوڑ کے شیطان کا راستہ اختیار کر لیا. جیسے اللہ کہتے کہ تم نے کل قیامت کو یہ افسوس نہیں کرنا، قیامت کا افسوس تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. آج جس کو جس وقت سمجھ آئیے افسوس کرے کہ پچھلی زندگی میری ساری ضائع ہو گئی. بعض میری بہنیں بعض میرے بھائی پچھلی عمر کے اندر آ کے دین کے معاملات کے بارے میں وہ تجسس رکھتے ہیں، ٹول لگاتے ہیں، اس کلاس میں آتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری ساری زندگی ان گمراہیوں میں گزر گئی. ہم کہتے ہیں انشاءاللہ اگر آپ اب سنوار لیں گے اپنے آپ کو آپ کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن جب جان نکل گئی تب افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. کہتے ہیں تب پچھتایا کیا کرے جب چڑیا چگ گئی کھیت. آج کی دور میں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ ہاں جی بیٹا تو علی میں نے پڑھا ہے اللہ کے رسول جی شرح صدر کی نشانی کیا ہے، یعنی کس طرح پتا معاف کرنے کا پتہ نہیں چلے گا یہ نہیں بتا، لیکن یہ دیکھو اس کی علامتیں تو آ گئی نا. جیسے شرح صدر کی علامتیں کہ نیکی کرنے پر خوشی ہوتی ہے، گناہ کرنے پر تذبذب ہوتا ہے، گناہ سے انسان رکتا ہے، نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے، بھاگ دوڑ کے نیکیاں کرتا ہے. یہی ہے کہ جب انسان نیکی کا کام کرے گناہوں کو چھوڑے اس کا دل نیکی میں لگ جائے تو اس سے کوئی گناہ والا کام دیکھو نا کیسے پتہ چلے گا میرا حج قبول ہو گیا. آنے پر بدل جائے گا، سختی ہے تو نرمی آ جائے گی، غلطیاں گناہ تو چھوڑ بیٹھے گا، سستیاں کوتاہیاں ساری چھوڑ بیٹھے گا، مسئلے پہ مسئلہ مار لے گا، مسجد میں جمعہ ٹائم پہ پڑھنے جائے گا اور سارے دین پہ جو شرائع اسلام میں وقت پر کرے گا. دیکھنے والا کہے گا وہ تو بدل ہی گیا جب حج کر کے، بڑا ہی نرم دل ہو گیا، بڑا ہی بھاگ بھاگ کے کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، پہلے سے زیادہ جاگتا ہے. جو پہلے سارا کچھ کرتے گئے ہیں نا یہاں سے وہ بھی آنے پر دوبارہ اپنے آپ کو چیک کرتے کہ تھوڑی بہت کہیں کبھی کوتاہی تو ہوتی ہے اس کو دور کرتے. یہ پتہ چل جائے گا کہ میرا حج انشاءاللہ قبول ہے کیونکہ میں چینج ہو چکا ہوں. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہمارے اندر کوتاہیاں غلطیاں ہیں نا جب آپ اللہ سے توبہ کریں گے استغفار کریں گے ایک ذہنی سکون ملے گا. آپ کا عبادت میں اس طرح جی لگے گا کہ نماز ایسے پڑھے گی جیسے پڑھنے کا حکم دیا گیا، گویا اللہ کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. نماز پڑھ رہا ہے وہ رو رہا ہے، کبھی بھی اس کی زبان سے اس کے ہاتھوں سے کسی بھی عضو سے کبھی بھی زیادتی نہیں ہوئی، مکمل طور پہ عورت با پردہ ہے. ہر وقت اس کو دیکھو تو کہتے ہیں اس کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے گی، اس کو دیکھو تو اللہ یاد ہے کہ یہ ہے اللہ کی بندی، یہ ہے اللہ کا بندہ، یہ ہے قرآن کی حافظہ، یہ ہے قرآن کے حافظ. یعنی اس کی توبہ قبول ہونے کی نشانیاں علامتیں پائی جاتی ہیں. اس بندے کی طبیعت عین چلتا پھرتا وہ قرآن نظر آئے گا، پاک پیغمبر کی سنت کے مطابق اس کا ایک ایک عمل ہوگا. میں کہتی ہوں ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا سونا جاگنا خوشیاں غمیاں بیماری تندرستی نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے. ہمیں کسی کی پرواہ نہیں، سمجھو کہ اللہ کا شکر ہے مجھے امید ہے انشاءاللہ اللہ بھی اس راہ پہ مجھے خاتمہ ایمان پہ موت دے دینا. یہ اس کی علامتیں ضرور ہیں، شرح صدر کی علامتیں ہیں اور یہ ہمارے معافی کے سبب لے کے جس کی معافی قبول نہیں ہوئی آگے گناہ پہ گناہ کرتا جاتا، سمجھو بدبختی آ گئی اس کے اوپر. اس نے کوئی زندگی میں ایسا گناہ کی کہ بڑے بڑے گناہوں کو اگنور کرتا جا رہا ہے. اتنے اتنے بڑے گناہ اس کو سمجھانے والے ایک نہیں دو نہیں چار نہیں پورا خاندان ایک بندے کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ تیری یہ غلطی تیری وہ غلطی تیرا یہ کبیرہ گناہ. وہ کہتا ہے میں جنت میں ہوں اپنی فکر تو کر، میرے سب کے ساتھ مکالمے ہوئے ہیں. کہتا ہے میں جنتی تو اپنی فکر کر. جب انسان کی سمجھو کہ ہٹ درمی اس کی سستی یہاں تک پہنچ جائے تب سمجھو کہ اس کی اللہ نے معافیاں نہیں قبول کی، بلکہ اس کے کسی گناہ کی شامت کی وجہ سے مزید اس کو گناہ کرنے کا موقع مل رہا ہے اور گناہ سے باز نہیں آ رہا. لیکن اگر کوئی اس کے علاوہ جس کو توبہ استغفار کی فکر ہے اس کو غلطی بتاؤ کہ بہنا تو نے سلام پھیری غلط پھیری ہے. عطیات سلام پھیرتی ہیں گھٹنے کو ساتھ ایسے لے کے جاتی ہیں ایسے لے کے جاتی ہیں.
اس جمعے کے اندر میں نے منع کیا، کہتی باجی تیرا بھلا ہوئے، میں نے کہا آپ کی سستی دور کرے، یہ سلام پھیرنے کا طریقہ نہیں، پورے اذان وہی ہے، صرف گردن کی سلام آتی ہے، آپ نے تو اپنی دائیں ساڑی بھی ادھر جھکائی، جس کو منع کیا جائے نا تو وہ رک جاتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، کہتا اللہ مجھے پتہ نہیں چلا، مجھے معاف کرنا، یہ اس کی معافی کی قبولیت کی علامت ہے۔ جی جیسے اب ہم جس کو سمجھائیں نا تو وہ کہتے کہ تم نے زیادہ ہی پڑھ لیا، مجھے نہ سمجھاؤ، تمہیں زیادہ پتا ہے، پھر کوئی بات نہیں، آپ نا یہ سارے تانے میں نے یہی ہم نے جولی میں ڈالنے ہیں، اور مذاق کریں گے، مجھے کہتے ہیں تو کتوں آگے بخاریاں پڑھی، اسی بڈھے ہو گئے کام کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو، اگر سے تم اپنے بڑوں کی پیروی کر کے، کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، کہتے ہیں ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے، تو بڑے ہمارے دلیل نہیں، دلیل تو قرآن و حدیث ہے۔ اگر آج کل کے بچے، کیونکہ آج کل ماشاءاللہ علم زیادہ، آج کل کے بچے تو ابھی میری غلطی نکال سکتے ہیں، کیونکہ علم زیادہ، میں کہتی ہوں مجھ سے زیادہ شاید آپ بھی پڑھے ہوئے ہوں، اگر علم زیادہ تو میں نہ دیکھوں کہ میری اسٹوڈنٹ ہے، مجھے میرے اندر غلطی کیوں نکالی، میں کہوں بیٹا جی آپ کو لجائے خیال ہے، میری خدائی تھی، آپ نے بتا دیا، آپ کا بھلا ہو، آپ ہی تو میری دوست ہو، تو اگر وہ اس طرح کرتی ہے تو ان کی غلطی، لیکن دیکھو یہ نہ دیکھا جائے کہ مجھ سے چھوٹی ہے، یہ دیکھا جائے کہ اس کا علم کتنا ہے، اگر اس نے کسی اچھے مدرسے سے پڑھا، اس کے استاد اچھے ہیں، خود بھی وہ ہر اچھی اچھی بات کو، اللہ کہتے ہیں اصل حدیث، اچھی اچھی باتوں کو لے رہے ہیں، تو ہم ان کو اپنا سمجھو کہ اپنا آئیڈیل بنائیں، اور ہم ان کو ان کے اپنے ساتھ لے کے مدد میں چلیں، تاکہ ہمارا عقیدہ درست ہو جائے۔ تو بیٹا اصل میں بات یہ ہے، اس میں ہماری تھوڑی بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ بیٹا اللہ سے دعا کہ یا اللہ ہمیں مزید اپنی رحمت سے معافی مانگنے والوں میں کرنا، اور ہمیں دن رات استغفار کرنا چاہیے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف، دن میں 100 مرتبہ اور دن میں 70 مرتبہ معافی مانگتے ہیں، اور جب اذا جاء نصر اللہ صورت نازل ہوگی تو نبی علیہ السلام ایک مجلس میں آتے، سب اکرام گنتے جا رہے ہیں، آپ آئے ہیں، آپ نے آ کے اپنی گفتگو کے اندر 100 بار پڑھ لیا ہے ربی اغفر لی وتوب علیہ انک انت التواب الرحیم، یہی آپ کے درس سے، ہم تو کسی نیکے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درس دینے کے لیے آتے تھے، سب اکرام کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے آتے تھے، یہ لیسن کے لیے آپ آتے تھے، جتنا قرآن آتا آپ اس کو سناتے، سمجھاتے، پڑھاتے، سب کچھ کرتے، لیکن اس مجلس میں جو آپ پہ علم کی مجلس ہوتی ہے، اس میں 100 بار پڑھ جاتے ربی اغفر لی وتوب علیہ انک انت التواب الرحیم، حالانکہ آپ کے سارے پچھلے پہلے گناہ معاف تھے، ساری ساری رات عبادت کرتے کہ پاؤں متورم حال دیکھ کے سب اکرام کو ترس آتا ہے، اللہ کے رسول جی آپ کے تو سارے اللہ نے گناہ معاف کر دی، اتنی مشقت، اتنی تکلیف، پاؤں سوجے پڑے، ساری رات سے آنکھیں سوجی پڑی، کیا حال بنا ہے، تو آپ فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں، تو بیٹا آج ہم کہتے ہیں بخشے بخشوائے ٹھیک ہے، ساری رات خراٹے مار کے نکال دی، جو اماں کھڑی ہو کے یا بابا کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہے، سب سوئے ہوئے، تو اس کا تو درجہ سے الگ ہونا ہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، بیٹا ہمارے سارے گناہ معاف کرے، اور گناہوں کی معافی کی علامت ہے کہ انسان گناہوں سے بچتا ہے، نیکی کی طرف بھاگ دوڑ کرتا، ففروا الی اللہ، بھاگتا ہے دوڑتا ہے کہ کر لوں ٹائم تھوڑا میرے پاس۔ جان اگر رات کو تہجد کے ٹائم کبھی جاگ آ جائے تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں جی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وطر عشاء کو پڑھنے ہیں، کیونکہ آپ کا بچپن ہے، 2 نفل پڑھنے کا موقع مل گیا، 4 پڑھنے کا موقع مل گیا، راتیں بڑی ہونی شروع ہو گئی ہیں، اور 8 نفل پڑھنے کا موقع مل گیا، 8 سے نہ پڑھو، لیکن ان کو سونا کر کے پڑھ لو، 2 سپارے پڑھ لو، پارا پڑھ لو، میں کہتی 2 ہی نفل پڑھ لو، لیکن خوبصورت کر کے پڑھ لو، کچھ نہ کچھ قرآن پڑھ لو، اس کے بعد مسئلے پہ بیٹھ کے اللہ سے میرے لیے بھی مانگ لو اور اپنے لیے مانگ لو، بس ہمارے پاس چانس ہے۔ چلو میں کہتی ہوں گرمیوں میں نہیں راتیں چھوٹی ہیں، تو سردیوں میں کم از کم کوشش کرو کہ جتنے گھنٹے بڑھتے جا رہے ہیں، ہم 10 منٹ 15 منٹ کرتے کرتے پیچھے آئے، کم از کم ہمیں اگر 1 گھنٹہ عام جاگنے کے لیے مل جائے، آپ جیسے لوگوں کو تو الحمدللہ کامیابی ہے، ہمیں ہماری ماؤں نے یہی طریقہ سکھایا تھا۔ اللہ ان پہ رحمت کرے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، میں آگے چلی گئی ہوں، کیا ہو گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، ایسا نہ ہو یہ کہ کہہ دے کوئی بھی نفس ہے افسوس مجھ کو اس بات پر جو میں نے زیادتیاں کی، فی جنب اللہ، اللہ تعالیٰ کی تابعداری کے بارے میں، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور بے شک تھا میں ضرور مومنوں سے مذاق کرنے والا، او تقولا، یا کہہ دے کوئی نفس، لو ان اللہ ہدانی، اگر بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا مجھے، لکنت من المتقین، ضرور میں بھی ہوتا پرہیزگاروں سے، اللہ سب کو ہدایت دیتا، ہدایت پر اللہ پیدا کرتا ہے۔ او تقولا، یا کہہ دے کوئی بھی نفس، حین تری العذاب، جس دن دیکھے وہ عذاب کو، لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، اے کاش کہ بے شک میرے لیے دوبارہ لوٹنا ہو جائے دنیا میں، فاکون من المحسنین، پس ہو جاؤں میں نیکی کرنے والوں سے، اس وقت تو ایک سانس کی مہلت نہیں ملنی۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، اللہ کہے گا نہیں اب نہیں، بس وہ وقت تھا دنیا میں بیٹا، تمہارے پاس ٹائم بڑا قیمتی، بڑا ٹائم قیمتی ہے،
یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا دنیا داروں کے لیے، جو ایمان نہیں لاتے، جو ایمان والے ہیں ان کے لیے ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ قیمتی گھڑیاں ہیں۔ جاگنے پر ہم نے کوئی گھڑی ضائع نہیں کرنی، سونے پر سنت کے مطابق وضو کر کے تمام وظائف آخری دعا برا بناظر کی پڑھ کے سو جانا ہے۔ ایسا بندہ سونے والا فرشتہ اللہ مقرر کرتا، اس کے سامنے کھڑا ہو کے اس کے حق میں دعائیں کرتا کہ اللہ اس کی قبول فرما لے، اس کو ایمان نصیب کا، اس کے گناہ معاف کر دے، اللہ اس کو جہنم سے بچا لے، اللہ اس کو جنت کا داخلہ دے دے۔ ہم سوئی رہتی ہے وہ دعائیں کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات نہیں تو بیٹا احسانات نہیں تو ہے کیا؟ ایسا نہ ہو یہ کہ کہہ دے کوئی نفس اگر بے شک ہدایت دیتا اللہ تعالیٰ مجھے ضرور میں بھی ہوتا پرہیزگاروں سے، یا کہہ دے کوئی نفس جس وقت دیکھ لے وہ اللہ کا عذاب، لو ان لی کرتن اگر بے شک میرے لیے دوبارہ لوٹنا ہو جائے دنیا میں، فاکون من المحسنین پس ہو جاؤں میں نیکی کرنے والوں سے، بلا قد جاءت کا آیاتی کیوں نہیں تحقیق آئی تھی تیرے پاس آیتیں میری، فَكَذَّبْتَ بِهَا پس جھٹلا دیا تو نے ان کو، واستکبرت اور تکبر کیا تو نے، فَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور تھا تو اللہ کے حکموں سے انکار کرنے والا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت والے دن، تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا دیکھیں گے آپ ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ اللہ کی ذات پر، وجوہہم مسودہ چہرے ان کے کالے سیاہ رنگ کے ہوں گے، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین کیا نہیں ہے جہنم میں جگہ تکبر کرنے والوں کے لیے، کالے سیاہ چہرے لانتوں کے مارے ہوئے چہرے۔ دنیا میں بعض دفعہ کبھی نشئی کا چہرہ دیکھو، کبھی چور کا چہرہ دیکھو، دیکھتے پہچانیں گے یہ نشئی ہے، اور اس کے چہرے پہ دیکھ اتنا کبھی نظر پڑ ہی جاتی ہے، اللہ معاف کرے۔ یہ تھوڑے جمعے پہلے کی بات ہے کہ میں جمعہ پڑھنے گئی تو ایک بابا اس طرح مانگ رہا تھا، لیکن ہلکی سی نظر پڑی نشئی لگتا تھا۔ میں پاس سے گزری تو اس نے کہا کہ بی بی مجھے اللہ کے نام کا دے۔ میں نے کہا بابا جی غسل کر، اللہ سے توبہ کر، مسجد میں چل، جس مسجد میں جا رہی ہوں تو بھی چل، جا کے اللہ سے معافی مانگ، اللہ کا ذکر کر، روٹی مل جائے گی اللہ کے حکم سے۔ تو مسجد میں اذان دینے کے لیے بیٹھتا ہے، بچوں کو پڑھا کہتے جا جا اپنا کام کر، میں نے مانگنا ہے میں مانگ، پھر تیری قسمت یہی لکھا ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا پیشہ وار مانگا تو فقیر قیامت والے دن اس کے چہرے پہ گوشت کا ٹکڑا کوئی نہیں ہوگا، ہڈیاں ننگی اس کی نظر آئیں گی۔ تو بیٹا نشیوں کے چہرے نظر آ جاتے ہیں، اسی طرح مجرموں کے چہرے، ایک مجرم کا چہرہ، ایک حشاش بشاش داڑھی والا خطیب بامل متقی بندہ چاند جیسا اس کا چہرہ بے شک کالا رنگ ہے، آپ کو چہرے کے اثرات سے پتہ چل جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں ان کے چہروں سے دیکھے تمہیں ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ سوال کیا جائے یہ کون سے ہیں، بلکہ وہ اللہ کے مجرم اپنے اپنے جرموں کے لحاظ سے ان کے چہرے نظر آ رہے ہوں گے، کالے سیاہ چہرے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا جہنم میں جگہ نہیں تکبر کرنے والوں کے لیے؟ تکبر فخر اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے، یہ دونوں چادریں اللہ کو سجتی ہیں، اور میں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ 40 سال کی مسافر سے بیٹا آنی ہے۔ تو تکبر فخر شیطان نے کیا تھا کہ میں کو سجدہ کروں، میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں، میں آدم کو کیوں سجدہ کروں؟ حکم آدم علیہ السلام کا نہیں تھا، حکم کس کا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا تھا۔ نہیں جھکا، اللہ نے کہا دفع ہو جا۔ اس کے بعد بھی اگر توبہ کرتا تو اللہ قبول فرماتے، غلطی آدم علیہ السلام سے بھی تو توبہ کی، اس نے کہا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، مجھے مہلت دے دے، مارنا نہیں، جتنی قیامت تک تیری مخلوق پیدا ہوگی میں ہر ایک کو چاروں طرف سے گھیروں گا، گمراہ کروں گا۔ اللہ نے کہا چلا جا، چھٹی یہ مہلت ہے یوم یبعثون تک، لیکن جو میرے بندے تیرا غلبہ نہیں ہونا، اللہ ہمیں اپنے بندے بنا لے، لیکن ان کے چہرے دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا جہنمی ہے۔ اور تکبر جو ہے ایسی بری علامت ہے، وہ تکبرین لوگوں کو جہنم میں بولس مکان پہ ڈال دیا جائے گا، جس سے جہنم کئی 100 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اور تکبر کرنے والے، ان کی مثال صحیح حدیث سے آتی کہ یوں ہے جیسے دنیا کے اندر گوبر کے اندر کیڑا، کبھی گوبر، کبھی کچھ جانور مرا، کبھی کچھ چوہا، کبھی کوئی چیز زندگی میں دیکھی ہوگی، باریک باریک سنڈیاں ہوتی ہیں جسے گوبر کا کیڑا کہتے ہیں، وہ اپنے سر کے بل اڑ کے جا کے آگے گر جاتا ہے، ناک سے گندگی نکلتا ہے، ایسے چلتا ناک سے، اس کی مثال اللہ نے فرمائی جو تکبر کرتا ہے۔ تکبر کس بات ہے بیٹا؟ میں تو کسی سمجھو کہ میرا ہے کیا، آنا پہلے مارو کہ میں کچھ نہیں، کسی بات میں دل میں خیال ہو تو کہا مجھ سے کہو، مجھ سے بہت بہتر لوگ چلے گئے، بڑے بہتر موجود ہیں، مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے دانا خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا۔ میرے امی کا سب سے یہ پیارے پیارے شعر بتاتے تھے بیٹا اپنے آپ کو عاجزی پیدا کرو، انکساری پیدا کرو، تکبر نہیں کرنا، تکبر کرنے والوں کی جگہ جہنم ہے۔ ابھی تکبر کی نشانیاں کیا ہیں؟ آنا ہر بات میں کوئی عام ہوں، بیٹوں پہ تکبر، میں عام ہوں، میرے 8 بیٹے، میں نے 8 بیٹوں کو پالا ہے، ساس بہو کو کوس نہیں، تیرے یہاں تو بیٹیاں تو نکمی ہیں۔ مال پہ تکبر، علم پہ تکبر، خوبصورتی پہ تکبر، میں کہتی ہوں ٹھاٹ باٹ شیشے کے آگے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو سیٹ کرتے رہتے ہیں، نہ دعا آتی نہ کچھ، اور تکبر اس قدر پایا جاتا ہے کہ ان سے کوئی بات کرے تو کسی گنتی میں گنتے نہیں کہ میں کو عام ہوں، بلکہ میں تو سید خاندان سے ہوں،
بلکہ میں تو ہاشمی خاندان سے ہوں، میں کر سکتا ہوں انا، یعنی میں بھی کچھ ہوں۔ جب انسان کے دل میں یہ بات ہے کہ میں بھی کچھ ہوں، تب سمجھ لے کہ اللہ کی ناراضگی اور غصہ میرے اوپر آ گیا، کیونکہ انا نہیں ہونی چاہیے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، یا اپنے آپ کو مٹا دو۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جو درس دیا تھا، آپ نے اس میں یہ بھی فرمایا تھا کہ کسی کالے کو گورے پہ، کالے کو گورے پہ، امیر کو غریب پہ، غریب کو امیر پہ، اجمی کو عربی پہ، عربی کو اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں۔ تم سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی اولاد سے، آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں عاجزی انکساری ہے، قریب کر دو۔ تو مٹی کی طرح ہم نے عاجزی کرنی ہے، کیونکہ مٹی میں ٹھنڈا پن، مٹی میں عاجزی ہے، لیکن کسی بات میں دل میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ میں بھی کچھ ہوں، میں کچھ نہیں ہوں۔ میں ماننے والی ہے تو بات صحیح، عورت بھی میں 120 روپے دیے، اس نے مجھے اتنا برا دیکھا، میں خوش نندا ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کو آپ نے 10 دینے تھے، 20 نہیں دینے تھے، کرے باتیں ہیں۔ میں کہتی لینا تو لے تو چلی جائے، محنت کا پتہ لگے 10 بھی محنت سے ملتے ہیں، 10 بھی محنت سے ملتے ہیں، محنت کار نہیں کرتی نا، ان کو درس بھی دو اور ساتھ ان کو 10، کیونکہ اللہ کے نام پر مانگنے والوں کو خالی نہ موڑو، لیکن ان کو تھوڑا سا درس بھی دے دو کہ مانگنا گناہ ہے، پیشہ ہے، تو اپنا کسی محنت پہ لگ جا، محنت کر، کیونکہ بہت بڑے یہ سب۔ پاکٹ منی سے میں نے دیا اپنی، پھر بھی اتنا سا بڑے میں دل کا سے مکے مارنا۔ صحیح بات ہے، وہ جو بدتمیزی کرتی ہیں، یہ ان کے پیشہ والے، ان کو دینے سے آپ نے منع کر دیا، کیونکہ جب بھی یہ لے کے زیادتیاں کریں گے نا آپ کو ملے گا۔ یہ زیادتیاں کرتی، جا کے نشہ کرتی، زناکاریاں کرتی، مرد عورتیں یہ نشہ کرتے ہیں سارے، کبھی نہ ان کو دیا کرو، آپ ان کو واز کرو، اگر زیادہ ضد کرے تو آپ 10 پیس دے دیا کرو، اگر بولتے تو بولتے جائیں، ان کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ ان کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہوتا ہے، حکومت کی حصہ پتی ہوتی ہے ان کے ساتھ، اور یہ سارے پیشہ ور یہ مانگنے والے ہیں، ان کو دینے سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ کیونکہ یہ دیکھو نا، 20 پیس جمع کر کے 1 مہینے کے بعد کبھی کسی گھر میں کبھی کو آٹا، کو چینی، کو راشن دے دیں، جو بیچارے سوال نہیں کرتے، لا یسألون الناس الحافا، سوال نہیں کرتے، لیکن گھر میں ان کی آمدنی ہے ہی نہیں کہ جس سے اپنا آٹا روٹی پورا کر لیں۔ اور یہ لوگ تو انہوں نے تو کپڑا، لباس، سب کچھ انہوں نے 2 ٹکڑے ادھر سے مانگے، ایک ادھر سے مانگے، لقمہ ادھر سے مانگا، اور جا کے انہوں نے بازار میں بیچ دیا۔ یہ گوشت مانگنے والے جا کے پٹے لگائے، گوشت بیچتے نہیں ہیں، چھوٹا گوشت 500 روپے کلو، بڑا گوشت 200 روپے کلو، جنہوں نے قربانیاں نہیں کی تھی جا کے اسے خرید کے لے آتے۔ جو قربانیاں نہیں کر سکتے وہاں سے جا کے لا کے اپنے بچوں کو پکا کے کھلا دیتے، قربانی تو نہیں ہوئی لیکن چھوٹا 500 مل رہا، بڑا 200 مل رہا ہے، تو یہ ہے ان کا حال۔ تو بیٹا بس جاؤ، یہ ان لوگوں کا حق کھا جاتے ہیں جو سوال نہیں کرتے۔ یہ باتیں کرنے والوں کو آپ ان کے چہرے دیکھ کے پہلے ان کو واز کریں، جب آپ بس میں جائیں، کسی گاڑی پہ سوار ہو، وہاں سب ہوتے ہیں، میں تو سب سے کہتی، میں کہتی مجھے کوئی ڈر نہیں کسی کا، میں ان کو واز کر کے بتاتی ہوں تمہارا طریقہ غلط ہے، ہڈی کٹی ہے، تم کھاتی پیتی، پاک پیغمبر نے ہڈے کٹے لوگوں کو کبھی بھی خیرات نہیں دی تھی، یہ یاد رکھیں۔ یہ کاروبار کرنے کے قابل ہیں، کوئی بھی محنت کر سکتے ہیں، کریں، آپ ان کو واز کر دیں، نہ دیا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویوم القیامت، اور قیامت والے دن تر الذین کذبوا، دیکھیں گے آپ ان لوگوں کو جنہوں نے، دیکھیں گے آپ ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ باندھے اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پر، وجوہہم مسودہ، چہرے ان کے کالے سیاہ رنگ کے ہوں گے، اللہم لا تجعلنا منہم، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا نہیں ہے جہنم میں جگہ تکبر کرنے والوں کے لیے، وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اور نجات دے دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈر گئے، بما فازتہم، ان کی کامیابی کے ساتھ، کامیاب وہی کہ دنیا کی زندگی میں ڈولے نہیں، کبھی ان کے پاؤں میں تزلزل نہیں آیا، بالکل کامیابی کے ساتھ مرے ہیں وہ، اور نجات دے دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈر گئے، بما فازتہم، ان کی کامیابی کے ساتھ، لا یمسہم السوء، نہیں پہنچے گی ان کو قیامت کے دن کی کوئی بھی برائی، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ قیامت والے دن غم کھائیں گے یا غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے ہر ایک چیز کو، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے، وکیل ہے، کارساز ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کوئی بھی اس کی کسی معاملے کے اندر کوئی بھی اس کی حیثیت نہیں، بلکہ زیرو حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے ہر ایک چیز کو، اور وہ ہر چیز پر وکیل ہے یا کارساز ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اللہ کے لیے چابیاں ہیں آسمانوں کی اور زمین کی، والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ نقصان پانے والے ہیں۔ تمام چابیاں، اس کا مطلب ہے کہ جس کے پاس چابیاں اسی کے پاس کنٹرول ہے۔ چابیاں نہیں دی تو آپ نہ کوئی آفس کھول سکیں گی، نہ گھر کھول سکیں گی، نہ کوئی الماری سیل کھول سکیں گی۔ اللہ کہتے ہیں تمام آسمانوں زمین کی چابیاں میرے ہاتھ میں، جس طرح چاہے، جیسے چاہے، جو چاہے جس کو دے، اس میں کسی کا اختیار نہیں ہے۔ ہم اس سے مانگ سکتے ہیں لیکن ہم
کسی کو اللہ اپنی مرضی کے ساتھ کھینچا تانی کر کے کچھ نہیں دے سکتے. جس کو اللہ دے وہی دے. اللہ دینے پہ آ جائے تو ساری دنیا میں نقصان پہنچانا چاہے تو پہنچا نہیں سکتے. اللہ نقصان پہنچانا ہے تو پہنچانا چاہے, ہم سارے مل کے اس کی مدد کریں تو کوئی اس کا فائدہ نہیں ملے گا. بس یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا چاہیے کہ سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. اللہ تعالیٰ کے اختیار میں کوئی ایک بھی پیغمبر ہے یا پیغمبر زیادہ ہے, کوئی متقی ہے, کوئی صالحین ہے, کوئی شہداء ہے, کوئی بڑا پہنچا بزرگ ہے. اللہ تعالیٰ کے ان قوانین میں کسی کی زیرو حیثیت بھی نہیں. کوئی کچھ نہیں. ہم دعائیں کر سکتے ہیں, آپ میرے حق میں کر سکتے ہیں, لیکن دینے والا وہ اللہ ہے. سارے کنٹرول اس پوری کائنات کو بنانے والا اکیلا اللہ. اللہ نے نہ کسی سے مشورہ لیا, نہ کوئی موجود تھا. اس کائنات کی تخلیق کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں. آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا زمین و آسمان دونوں ملے ہوئے تھے چکی کے پور کی طرح. جب اللہ نے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا, اللہ نے بنانا چاہا آسمان کو الگ کر دیا, زمین کو الگ کر دیا. آسمان کو برسانے والا بنایا, زمین کو اگانے والا بنایا. اللہ کی ذات اکیلی تھی, وحدہ لا شریک تھی, کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا. جب اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 دنوں میں زمین پر پانی پر مٹی بچھا کے زمین کو بنا دیا, دوسرے 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو مکمل 7 آسمان بنا کے الگ الگ کر کے ہر ایک ذمہ داری سونپ دی. تمام آسمانی فرشتے اس میں مقرر کر دیے. پھر اللہ نے زمین کی طرف متوجہ ہوا. پھر اللہ نے زمین کے اوپر پہاڑ گاڑ دی. زمین اس کو لے کھا رہی تھی, ہل رہی تھی. اللہ نے پہاڑوں کو میگھوں کی شکل میں لگا دیا, تمید امید کہ زمین نہ ہلے. اس کے بعد چشمے جاری کر دیے, ندی نالے بنا دیے, زمین کو اگانے والی بنایا. بہت ساری نعمتیں میرے اللہ نے پیدا کر دی. اللہ کہتے ہیں سارا کام میں نے اکیلے نے کیا, کوئی بھی میرے ساتھ نہ حاضر تھا, نہ فرشتوں سے, نہ جنوں سے, نہ انسانوں سے. اللہ کہتے ہیں نہ ہی میں کسی گمراہ کو اپنے کسی کام میں مددگار بنانے والا ہوں. یہی سورۃ اخلاص کا ترجمہ ہے. لہو مقالید السماوات والارض, اللہ کے لیے چابیاں ہیں آسمانوں کی اور زمین کی. والذین کفروا, اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا بے آیات اللہ, اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا, جس میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے, باقی آیتوں کو کافر بھی مانتے تھے. اولئک هم الخاسرون, یہی لوگ وہ نقصان پانے والے ہیں یا گھاٹا پانے والے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.